اصل پہلے زمانے کے اندر جو لوگ حج کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے، اس دور کے اندر سواری کا نظام نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ پیدل حج کے لیے جایا کرتے تھے، تو اسی لیے شریعت نے ان کے لیے اتنا وقت متعین فرمایا ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہوا کرتے تھے کہ جو 6 مہینے پہلے جایا کرتے تھے تاکہ وہ ایام حج تک جا کے پہنچ سکیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، پس جو آدمی لازم کر لے فیہن، ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر، الحج، حج کو، فلا رفث، پس اس کو چاہیے کہ وہ فحش گوئی نہ کرے، یعنی وہ بد کلامی نہ کرے۔ حضرات، کیونکہ جب آدمی احرام حج باندھ لیتا ہے، احرام حج باندھنے کے بعد جب وہ آدمی تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ مجھے اور آپ کو تمام کو نصیب فرمائے۔ جب کوئی آدمی یہ تلبیہ پڑھتا ہے اور احرام باندھنے کی نیت کر لیتا ہے تو حضرات اس آدمی کے اوپر وہ کام حرام ہو جاتے ہیں، وہ کام ناجائز ہو جاتے ہیں جو آدمی احرام کی حالت سے پہلے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی احرام سے پہلے خوشبو لگا سکتا ہے، آدمی احرام سے پہلے اپنے سر کو ڈھانپ سکتا ہے، آدمی احرام سے پہلے ناخون کاٹ سکتا ہے، احرام سے پہلے جسم کے کوئی بال کو کاٹ سکتا ہے، احرام سے پہلے آدمی جس طرح یعنی کوئی خوشبودار اگر چیز سونگنا چاہے اس کو اختیار ہے۔ لیکن جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے، احرام باندھنے کے بعد یہ تمام تر چیزیں اس کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں، اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی احرام کی حالت کے اندر اگر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب وہ دم کے طور پر یعنی صدقے کے طور پر ایک قربانی کا جانور ذبح کرے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن فرض فیہن الحج، پس جو آدمی لازم کر لے، فرض کر لے اپنے اوپر فیہن، ان دنوں کے اندر، الحج، حج کو، فلا رفث، پس وہ فحش گوئی نہ کرے۔ فحش گوئی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فحش گوئی کرنا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے، لیکن احرام کی حالت کے اندر اور بالخصوص ایام حج کے اندر اب اگر کوئی آدمی فحش گوئی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، بد لسانی کرتا ہے تو اس کے لیے گویا کہ پھر گناہ کا زیادہ وبال ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی اس نے فحش گوئی کی ہے۔ فحش گوئی کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح میاں اور بیوی آپس کے اندر، اچھا بھی رفث کا معنی ہوتا ہے دراصل فحش گوئی کرنا، اور رفث کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس کے اندر جس طرح بغیر پردے کے باتیں کرنا، بے حجاب ہو کے باتیں کرنا، یعنی جس طرح میاں اور بیوی آپس کے اندر باتیں کرتے ہیں بغیر حجاب کے، بغیر کسی پردے کے کھل کر باتیں کرتے ہیں، تو ایک احرام والے آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح فحش گوئی کرے یا اس طرح بغیر پردے کے باتیں کرے، یعنی جس طرح نازیبا الفاظ ہوتے ہیں تو احرام والے حالت کو، احرام والے آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے۔ آگے کیا فرمایا؟ ولا فسوق، اور نہ ہی فسق کرے۔ فسق در اصل کہتے ہیں گناہ کو۔ تو حضرات یعنی احرام کی حالت کے اندر بھی کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے احرام کے اندر یا اسی طرح حج کے اندر کوئی خلل آئے۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے اندر کوئی جھگڑا کرے۔ یعنی ان احرام کی حالت میں ہونے کے باوجود یہ تمام تر کام اس کے لیے ناجائز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو بسا اوقات ان کاموں کے اندر آدمی کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے یا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے، ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اندر جھگڑا نہ کرے۔ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے لوگوں کو گھوسا دیتے ہیں، لوگوں کو دھکے دیتے ہیں یا لوگوں کو تکلیف دے کر حجر اسود کا بوسہ دینا یعنی اپنے آپ کو حاصل کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ سنت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ مستحب عمل ہے، یعنی سنت اور مستحب تو ایک طرف، لیکن اب اگر کوئی آدمی ایام حج کے اندر یا ایام حج کے علاوہ اب اگر کوئی آدمی کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو کوئی یعنی پریشانی پہنچاتا ہے تو گویا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ حرام ہے۔ ایذاء المسلم، مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یعنی مستحب عمل کو حاصل کرنے کے لیے یا سنت کو حاصل کرنے کے لیے حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے، حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے زیادہ وبال ہے۔ حجر اسود کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کے لیے آسانی ہو، راحت ہو، اگر اس کو سکون کے ساتھ یہ چیز میسر ہو جاتی ہے کہ وہ حجر اسود
رسوت کو بوسہ دے سکتا ہے تب تو دے دے، لیکن اگر لوگوں کو تکلیف دینی پڑتی ہے یا لوگوں کو دھکے دینے پڑتے ہیں تو اس طرح کے آدمی افعال نہ کرے، دور سے اپنے ہاتھ کو اس طرح یعنی اپنے منہ کے ساتھ چوم کر حجر اسود کی طرف کرے تو گویا کہ یہی اس کے لیے بوسہ ہو جائے گا، یہی اس کے لیے سلام عقیدت ہو جائے گا۔ تو یہ گویا کہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینا بعض علماء نے سنت لکھا ہے اور بعض نے مستحب عمل لکھا ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور اسی طرح حج کے اندر جھگڑا بھی نہ کرے۔ الحج واشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حج کے مہینے ہیں کون؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 13 ایام۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو آدمی لازم کر لے ان دنوں کے اندر الحج حج کو، فلا رفث، پس وہ فحش گوئی نہ کرے، ولا فسوق، نہ ہی کوئی فسق کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے ایام حج کے اندر۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کوئی آدمی جو کوئی اچھا کام کرتا ہے من خیر، بھلائی میں سے، اچھے کام میں سے، یعلم اللہ، اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ وتزودوا، اور تم زاد راہ اختیار کرو۔ زاد راہ بولتے ہیں نان نفقہ کو، یعنی خرچے کو۔ فإن خیر الزاد التقوی، پس بہترین زاد راہ التقوی، بچنا ہے۔ حضرات دراصل یہ ہے کہ عرب کے اندر بعض لوگ وہ ہوا کرتے تھے کہ جو حج کرنے کے لیے جاتے تھے یمن کی طرف سے، یعنی یمن کے بعض لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو حج کرنے کے لیے جاتے لیکن وہ یہ کہتے کہ توکلت علی اللہ، یعنی ہم نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، اور وہ اپنے ساتھ نان اور نفقہ نہیں لے جاتے تھے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں وہ ساتھ نہیں لے جاتے، اور وہ یہ کہتے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور جب لوگ کوئی سفر کر جاتے پھر وہ لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے، پھر وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جب تم یہ کام کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ساتھ یعنی زاد راہ یعنی نان اور نفقہ اور کھانے پینے کی اشیاء یہ تم ساتھ لے کر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرو یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ وتزودوا، اور تم زاد راہ اختیار کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، پس بہترین زاد راہ التقوی، بچنا ہے۔ بچنے سے مراد کیا؟ یعنی سوال کرنے سے بچنا ہے۔ واتقون یا اولي الالباب، اور ڈرو مجھ سے یا اولي الالباب، اے عقل والو۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ اللہ کریم ان باتوں کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔